السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد، حضرات محترم، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم نئے ہجری سال میں داخل ہو چکے ہیں۔ اسلامی ہجری سال کی تاریخ کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت اور اہمیت کیا ہے، اور ماہ محرم الحرام کے اہم احکام کیا ہیں، انہی پہلوؤں سے آج کی نشست میں گفتگو کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے حق بات احسن پیرائے میں کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں حق بات سمجھنے، قبول کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے حکم میں مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہے، اور یہ اس وقت سے ہے، اس دن سے ہے جس دن اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے، عظمت والے، ادب والے ہیں۔ ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، یہی سیدھا دین ہے تو تم ان میں اپنی جانوں پہ ظلم مت کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، اور مشرکین سے، سب مشرکین سے ایسے لڑو جیسے وہ تم سب سے لڑتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو بے شک اللہ پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں، اللہ کے حکم میں، لوح محفوظ میں آسمان و زمین کی تخلیق کے دن سے ہی مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ تو سال کی ان 12 مہینوں میں تقسیم اللہ رب العزت کی تقسیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مفہوم کو اپنی حدیث مبارک میں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے ایام میں یہ ارشاد فرمایا
کہ ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، کہ آج زمانہ اپنی اسی حیت پہ، شکل پہ، صورت پہ واپس لوٹ آیا ہے جس پہ اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ واپس لوٹانے کی توجیہ حضرات محدثین نے یہ کی ہے کہ مشرکین مکہ اور اہل عرب اپنی بعض لڑائیوں کی وجہ سے یا دیگر امور کی وجہ سے ان مہینوں میں تقدیم و تاخیر کرتے رہتے تھے۔ حرمت والے جو 4 مہینے ہیں ان میں بھی تقدیم و تاخیر کرتے، کمی بیشی کرتے رہتے، کسی کو پہلے کسی کو بعد میں۔ تو جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا ہے، اس سال ہر مہینہ اپنی اصل شکل پہ موجود تھا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج زمانہ پھر کے اسی حیت اور شکل میں آ گیا ہے جس پہ اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی تھی۔ السنۃ 12 شہرا، ہمیں کہ سال 12 مہینوں پہ مشتمل ہوتا ہے۔ منہا 4 حرم، ان میں 4 حرمت والے ہیں۔ 3 متتالیات، 3 مسلسل ہیں، پے در پے ہیں۔ ذو القعدۃ و ذو الحجۃ و محرم، ذو القعدہ، ذو الحج اور محرم۔ ورجب مضر الذی بین جمادہ و شعبان، اور رجب کا مہینہ جو جمادی الاخری، جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان آتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سال کے ان 12 مہینوں کی جو ہے وہ تعیین فرمائی، اور ان میں ان 4 حرمت والے مہینوں کا خود بیان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت اہل عرب میں تاریخ جو ہے وہ عام الفیل کے حساب سے اس کا اندازہ کیا جاتا تھا کہ جس سال ابرہہ نے اپنے ہاتھیوں کے لشکر سمیت بیت اللہ پہ حملے کا ارادہ کیا، تو یہ چونکہ عرب کی تاریخ میں ایک انتہائی اہم واقعہ تھا تو اس کی طرف منسوب کر کے تاریخی واقعات کی ترتیب دی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے ابتدائی دور میں اسلامی تاریخ کے اہم واقعات کی بنا پہ سالوں کی نسبت کی جاتی تھی۔ عام الاذن، جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی یا اہل ایمان کو جہاد کی اجازت ملی، عام الابتلاء، آزمائش کا سال، یا عام الفیل زمانہ جاہلیت کا جو ان کا نظام چل رہا تھا اسی کی طرف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں سن 16 ہجری، سن 17 یا سن 18، 3 روایات ملتی ہیں کتب تاریخ میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک پہ یا یمن کے ایک شخص کی ترغیب پہ یا خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی رائے یہ بنی کہ اسلام اپنا ایک تشخص رکھتا ہے، لہذا مسلمانوں کی تاریخ کا الگ سے نظام ہونا چاہیے۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خط آیا جس میں شعبان کا مہینہ لکھا ہوا تھا، تو فرمایا یہ کون سا شعبان ہے، کس سال کا شعبان ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یمن کے ایک شخص نے بھی یہی توجہ دلائی کہ آپ کی طرف سے جو خطوط آتے ہیں تو اس سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ یہ کس تاریخ کے ہیں اور کس مہینے کے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات صحابہ کے مشورہ سے اسلامی ہجری سال کو جو ہے اسلامی تاریخ کی بنیاد قرار دیا، اور اس مشورے میں اکابر صحابہ بالخصوص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت طلحہ اور دیگر صحابہ شریک تھے۔ مختلف آراء سامنے آئیں کہ
اسلامی تاریخ کے کس واقعہ کو اسلامی سال کی ابتدا قرار دیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت۔ یہ چار بڑی آراء پیش ہوئیں۔ بحث و تمحیص کے بعد حضرات صحابہ نے اس پہ اتفاق کیا کہ ہجرت کو اسلامی تاریخ کی جو ہے وہ بنیاد قرار دیا جائے، کہ ان میں سے بعض امور ایسے ہیں جن میں اختلاف ہے، حتمی طور پہ اس کی تعیین ممکن نہیں، اور اس میں بعض دیگر اقوام عالم کے ساتھ، مذاہب کے ساتھ تشبہ اور مشابہت بھی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان اور حضرت عمر کی متفقہ رائے یہ بنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت کو اسلامی تاریخ کی بنیاد قرار دیا جائے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہی حق و باطل کے درمیان تفریق کا سبب بنی، کہ ہجرت ایسا عظیم واقعہ ہے جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ جا کے باقاعدہ جمعہ عیدین کا اہتمام فرمایا، اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی اور اسلامی نظام کو عملی طور پہ نافذ فرمایا۔ تو فرمایا ہجرت چونکہ حق و باطل کے درمیان تفریق کا سبب بنی ہے، لہذا اسے اسلامی ہجری سال، یہ اسلامی تاریخ کی بنیاد قرار دیا جائے۔ اب آپ حضرات یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت جو ہے ربیع الاول کے مہینے میں کی۔ بعض روایات میں آپ سفر کے آخری ایام میں روانہ ہوئے ہیں اور مدینہ منورہ آپ کی آمد ربیع الاول کے آغاز میں ہوئی۔ تو پھر محرم کو سال کا پہلا مہینہ کیوں قرار دیا گیا؟ اس کی وجہ حضرات محدثین نے، امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، امام عینی نے یہ لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اہل مدینہ نے بیعت عقبہ ثانیہ میں مدینہ منورہ آنے کی دعوت دی تو وہ حج کا مہینہ تھا، ذوالحج تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کی بنا پہ ہجرت کا ارادہ کر لیا تھا، حضرات صحابہ کو اجازت بھی دی۔ تو ذوالحج کے بعد پہلا چاند جو طلوع ہوا وہ محرم کا چاند تھا، اس لیے اسے بنیاد بنایا، اور حضرت عثمان نے اس کی 3 بڑی وجوہات بیان فرمائیں۔ فرمایا ایک تو یہ کہ اہل عرب جو ہے وہ محرم کو سال کا پہلا مہینہ قرار دیتے ہیں، دوسری وجہ یہ کہ یہ حرمت والا 4 جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں سے ایک ہے، اور تیسری وجہ یہ کہ اس مہینے میں حجاج کرام حج کی ادائیگی کے بعد بالعموم اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں، تو اسے اسلامی تاریخ کا ابتدا قرار دیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید خلافت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو بنیاد بناتے ہوئے اسلامی ہجری سال کا، اسلامی تاریخ کا باقاعدہ آغاز کیا گیا، اور اس کے بعد سے اب تک جو ہے وہ امت مسلمہ میں یہ ہجری سال جو ہے وہ رائج ہے۔ اب اس کی شرعی حیثیت کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رہے کہ دنیا میں کئی نظام چل رہے ہیں، اور خود قرآن کریم میں شمسی اور قمری دونوں اعتبار سے بعض عبادات اور بعض امور جو ہے وہ وابستہ، مہینوں کا آغاز، رمضان کے روزے، حج کا آغاز، یا دیگر جو اسلامی اہم ایام ہیں ان کی بنیاد طلوع قمر سے، چاند کے نظر آنے سے جو ہے وہ قمری نظام پہ ہے، لیکن نمازوں کے اوقات جو ہے جو سب سے اہم فریضہ ہے وہ سورج کے زوال، سورج کے آفتاب، سورج کے جو ہے وہ طلوع کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ۔ تو اگرچہ شمسی نظام کے اعتبار سے بھی تاریخ کو اپنانا جائز ہے، لیکن حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ شمسی اعتبار سے یا شمسی کیلنڈر کو رائج کرتے ہوئے بھی قمری ہجری سال جو ہے اس کو امت میں رائج کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ یعنی جس طرح نماز جنازہ فرض کفایہ، اگر
آبادی کا کوئی آدمی بھی جنازے میں شریک نہ ہو، جنازے کا اہتمام نہ کرے تو سب گناہ گار ہیں۔ تو اسلامی ہجری سال کے مہینوں کو یاد رکھنا اور اس کی تاریخ کا ذہن میں ہونا، یہ امت کے لیے فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا۔ لہذا ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ دیگر تاریخ کے ساتھ جو ہے ہم اس مہینے محرم کے مہینے میں جو اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ہجری سال کا آغاز ہو رہا ہے اسے بھی ذہن میں رکھیں، اور اصل اعتبار جو ہے وہ حضرات صحابہ کے عمل کی بنا پہ اسی کو بنیاد بنانا چاہیے۔ اب اس ہجری اعتبار سے جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو بنیاد بنانا بھی حضرات صحابہ کے قرآن کے ساتھ تعلق اور قرآن پہ ان کی گہری نظر کی دلیل تھی۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد قباء میں مسجد کا جو سنگ بنیاد رکھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ مسجد جو پہلے دن سے جس کی بنیاد ہی تقویٰ پہ رکھی گئی ہے وہ اس کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں قیام فرمائیں۔ تو فرمایا وہ پہلا دن جس میں یہ مسجد کی بنیاد رکھی گئی وہ ہجرت کے بعد کا دن تھا۔ تو قرآنی اشارہ بھی یہی ملتا تھا کہ اہل اسلام کی الگ پہچان کے طور پہ، تشخص کے طور پہ اسلامی ہجرت کو ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو ہی سال کا آغاز قرار دیا جائے۔ اب محرم سے آغاز میں یہ حسن اتفاق ہوا کہ 3 جو ہے وہ مہینے مسلسل آ رہے ہیں، 3 مہینے جو ہے وہ مسلسل، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، اور سال کے درمیان میں رجب۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس میں سال کا اختتام بھی حرمت والے مہینے پہ ذوالحج، سال کا آغاز بھی حرمت والے مہینے پہ محرم، اور سال کے درمیان میں بھی حرمت والا مہینہ رجب، اور اختتام پہ ذوالقعدہ اور ذوالحج 2 اکٹھے حرمت والے مہینے، اس لیے کہ اہل ایمان کو اپنے خاتمہ کی فکر کرنی چاہیے کہ اگر خاتمہ اچھا ہو گیا تو اللہ رب العزت کی رحمت سے آخرت کے سارے امور جو ہے وہ بحسن و خوبی سر انجام پائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے حکم یہ دیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، یہی سیدھا دین ہے۔ تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم مت کرو۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی شب و روز کے ہر لمحے میں حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن بطور خاص جو ہے ان 4 مہینوں کے بارے میں اللہ نے جو ارشاد فرمایا کہ ان میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح اوقات مقدسہ میں یا مقامات مقدسہ میں کسی نیک عمل کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، ان کی بے حرمتی سے وبال اور سزا کے بڑھنے کا بھی امکان ہوتا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے تو اسے سال کے 12 مہینوں پہ محمول کیا ہے۔ وہ فرماتے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ أَيْ فِي ال12 شَهْرًا، کہ یہ سارے مہینے اللہ کے پیدا کردہ ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، تو ان 12 کے 12 مہینوں میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ بطور خاص جو ہے وہ ان 4 حرمت والے مہینوں کا زیادہ اعتبار کرو۔ امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر احکام القرآن میں لکھا کہ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو شخص ان 4 حرمت والے مہینوں میں نیک اعمال سر انجام دینے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کے لیے سال کے دیگر مہینوں میں بھی نیکی کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اللہ کی توفیق اس کے شامل حال رہتی۔ اب اس اسلامی ہجری سال کا پہلا مہینہ جس کے اندر ہمیں محرم الحرام، یہ بھی انتہائی اہم مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، اور اس کی حرمت کا تعلق
انسانی تخلیق کے وقت یا آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 4 حرمت والے مہینوں میں سے قرار دیا، اور رسول اللہ نے اسے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے، نفلی روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اب اللہ کا مہینہ، یہ اس کی عظمت اور شرف کی طرف اشارہ ہے، جس طرح بیت اللہ، ساری مساجد اللہ کا گھر ہیں، لیکن بطور خاص مسجد حرام کو بیت اللہ کہنا اس کی مزید عظمت کی بنا پہ۔ ناقۃ اللہ، اونٹنیاں ساری اللہ نے بنائی، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کو جو اللہ نے بطور معجزہ اونٹنی عطا فرمائی، اللہ نے اسے خاص طور پہ ناقۃ اللہ، اپنی اونٹنی قرار دیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے بعد انبیاء کرام کو، بندے تو سارے اللہ کے، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، جب اللہ کے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، کھڑے ہوئے اللہ کے حضور دعا کرنے کے لیے، اللہ کو پکارنے کے لیے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید عظمت اور آپ کے شرف کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے کہ اللہ نے آپ کو عبد کامل کے طور پہ اپنی طرف جو ہے وہ منسوب کیا۔ تو فرمایا اللہ کا مہینہ، اس کی عظمت اور حرمت کی طرف بھی اشارہ، اور اس بات کی طرف بھی اشارہ کہ جب اس مہینے کی عظمت اور احترام اللہ نے مقرر کی ہے تو کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اس مہینے کی عظمت اور احترام میں کوئی کمی کرے۔ اب اس مہینے یا اسلامی تاریخ کے اعتبار سے مہینوں کے آغاز میں جو اہم شرعی احکام ہیں، بالخصوص محرم کے حوالے سے، پہلا حکم یہ ہے کہ دیگر مہینوں کی طرح اس مہینے کے چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل عادت مبارکہ تھی کہ آپ چاند دیکھنے کا ہر مہینے کے آغاز میں اہتمام فرماتے، کیونکہ اسی سے جو ہے بہت سے احکام وابستہ ہیں، کہ اگر یہ مہینوں کی ترتیب سے ہی نہیں چلے گی تو پھر رمضان اور حج کا فریضہ بھی متاثر ہوگا۔ دوسرا بڑا عمل، اور اس میں جس چیز کی طرح میں نے پہلے اشارہ کیا کہ فرض کفایہ کے طور پہ ہمیں تاریخی اعتبار سے یا کیلنڈر کے طور پہ ہم اگرچہ دوسرے مہینوں کو، جنوری فروری کو استعمال کرتے رہیں، جائز ہے، لیکن اس کے ساتھ قمری تاریخ کا، ہجری تاریخ کا یاد ہونا یہ بھی امت کے اندر فرض کفایہ کے طور پہ لازم ہے، اس کا بھی اہتمام کیا جانا چاہیے۔ دوسرا بڑا عمل جو ہے وہ ہر مہینے کے آغاز میں بھی اور محرم کے آغاز میں بھی نیا چاند دیکھنے کی مسنون دعا کا اہتمام ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا چاند طلوع ہوتا تو آپ یہ دعائے مبارک پڑھا کرتے تھے، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ، اور بعض روایات میں ہلال خیر و رشد، کہ اللہ اس چاند کو برکت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اسلام کے ساتھ ہمارے اوپر طلوع فرما، اور پھر چاند کو خطاب کر کے کہ ربی و ربک اللہ، تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے، میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں، میرا رب بھی اللہ، تیرا رب بھی اللہ ہے، تیرا طلوع غروب بھی اللہ کے حکم سے، اور میری زندگی کے شب و روز بھی اللہ کے حکم سے ہی چل رہے ہیں۔ اور بعض روایات میں ہلال خیر و رشد، اور بعض میں ہلال لام کی زبر کے ساتھ بھی، کہ اللہ اسے خیر والا، برکت والا مہینہ جو ہے وہ بنا دے، اس دعا کا اہتمام کرنا۔ اسی طرح امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت ذکر کی ہے کہ حضرات صحابہ نئے سال کے آغاز پہ اس دعا کا اہتمام بھی کرتے تھے، جو اسی دعا کے، جو سابقہ دعا کے قریب ترین، کہ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان، اے اللہ اس نئے سال کو ہمارے لیے امن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سلامتی اور اسلام کے ساتھ، اپنی رضا اور شیطان سے بچاؤ کے ساتھ اس نئے سال کا آغاز فرمانا۔ اس دعا کا اہتمام بھی کر لیا جائے، اور اگر یہ یاد نہ ہو تو وہی دعا جو ہے اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان میں بھی اس دعا کا مفہوم موجود ہے۔
تیسرا بڑا حکم جو ہے وہ اس محرم کے مہینے کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یکم محرم کے روزے کی کوئی مخصوص فضیلت کتب حدیث میں مذکور نہیں تھی۔ یکم محرم کے روزے کا بطور خاص اہتمام کرنا، اس کی کوئی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا حضرات صحابہ سے نہیں ملتی۔ لیکن چوتھا حکم جو محرم کا عمومی نفلی روزوں کا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے بعد نفلی روزوں کے لیے بہترین مہینہ محرم کے مہینے کو قرار دیا۔ فرمایا کہ رمضان کے بعد بہترین روزے جو ہے وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے، صلاۃ اللیل ہے۔ نفلی روزوں کی اس مہینے میں کثرت کے ساتھ بطور خاص 10 محرم کا یا 9، 10 یا 10، 11 محرم کے روزے کا اہتمام کرنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور آپ اس کی بڑی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 محرم کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا مجھے اللہ کے ہاں امید یہ ہے کہ اس سے اللہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور یہ بات بارہا بیان ہو چکی ہے کہ جن اعمال پہ گناہوں کی معافی کا ذکر ملتا ہے اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ سچی توبہ کے بغیر اور حقوق العباد بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارک سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے 10 محرم کا روزہ فرض تھا، اور جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے روزہ رکھ لے، جو چاہے چھوڑ دے، تو نفلی روزے کی حیثیت سے اسے برقرار رکھا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم کی ایک حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بھی یہ روزہ رکھتے تھے، مدینہ منورہ میں بھی آ کے آپ نے اس روزے کو رکھا نفلی روزے کے طور پہ رمضان کی فرضیت کے بعد بھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ یہود بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے اس کی وجہ دریافت کی تو بتلایا گیا کہ اس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون کے مظالم سے نجات دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن اولا بموسیٰ منہم، ہمارا موسیٰ علیہ السلام سے ان کی نسبت زیادہ تعلق ہے۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو فراموش کر بیٹھے ہیں، تو فرمایا ہم بھی اس کا روزہ، فرمایا ہمارا زیادہ تعلق بنتا ہے، لیکن یہ فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں اس کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ 9 کا اس میں ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق کہ دینی معاملات میں بھی روزے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مشابہت کو اختیار نہیں کیا کہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو، تو دیگر امور میں ان کی مشابہت اختیار کیسے کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگلا سال آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تو اب حضرات علماء نے محدثین کا کہنا ہے کہ 9، 10 کا رکھ لے، یا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث مسند احمد کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود فصوموا یوما قبلہ او بعدہ، کہ تم 10 محرم کا روزہ رکھا کرو اور اس میں یہود کی مخالفت کرو، لہذا اس سے 1 دن پہلے یا 1 دن بعد کا روزہ رکھ لو۔ تو اس حدیث کی بنا پہ اگر کوئی شخص 9، 10 کا، اب کل 9 ہے، 9، 10 کا روزہ نہ رکھ سکے تو 10، 11 کا رکھ لے، کیونکہ مقصود جو ہے وہ یہود کی مشابہت سے جو ہے وہ بچنا۔ تو محرم کے حوالے سے یہ مستحب اور نفلی روزہ ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت بیان کی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ایک اور حدیث میں ملتا ہے صوموا یوما قبلہ و بعدہ، کہ 1 دن پہلے اور 1 دن بعد میں روزہ رکھ لو۔ اس کی بنا پہ حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی 9، 10، 11 3 دن کا روزہ رکھے تو یہ بھی اس حدیث کی بنا پہ بہتر ہے۔
تو 9-10 کا رکھ لے، 10-11 کا رکھ لے، یا 9-10-11 کا رکھ لے۔ اور بعض محققین نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی وجہ سے 9 یا 11 کا نہ بھی رکھ سکے تو اکیلے 10 کا رکھ لے تو یہ ناجائز نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ایک دن پہلے ملا لے یا بعد میں، لیکن اکیلے 10 محرم کا روزہ رکھنے کی بھی گنجائش ملتی۔ تو یہ محرم کے حوالے سے اہم احکام ہیں، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس مہینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت اور حرمت والا مہینہ قرار دیا، اور یہ کوئی سوگ کا یا اپنی ہر قسم کی تقریبات سے رکنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو دیگر مہینوں کی طرح حرمت والا، عظمت والا مہینہ قرار دیا۔ دیگر حرمت والے مہینوں کی طرح اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین مبارکہ کو سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔